الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حرم وحرم المدينة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عظمت و احترام سے دین کی بات سننے والی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حج کی فرضیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عظمت مدینہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایمان والوں کے لیے رشد و ہدایت کے دو مرکز رکھے۔ پہلا مرکز اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں رکھا ہے اور دوسرا مرکز مدینہ المنورہ میں رکھا ہے۔ مکۃ المکرمہ اس کو شہر اللہ، اللہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ مدینۃ المنورہ اس کو مدینۃ الرسول، رسول کا شہر کہا جاتا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں خدا کا گھر بیت اللہ موجود ہے۔ مدینۃ الرسول میں رسول پاک علیہ السلام کی مسجد اور آپ کا روضہ موجود ہے۔ مکۃ المکرمہ میں خدا کا جو شہر ہے، اس شہر پر اللہ کی بزرگی اور جلالت والی تجلیات کا ہر لمحہ نزول ہوتا رہتا ہے۔ مدینۃ المنورہ جہاں مسجد نبوی اور روضہ رحمت موجود ہے، وہاں پر نبوت کا فیضان اور نبوت کے کمالات تو فیوزات و برکات ہر لمحہ وہاں پر جاری و ساری رہتے ہیں۔
مکۃ المکرمہ وہ شہر ہے جس کی خیر و برکات کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ مدینۃ المنورہ وہ شہر ہے جس کی خیر و برکات کے لیے حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ نبی نے دعا یوں کی، اے اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے مکۃ المکرمہ شہر کے لیے جن عظمتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں کے لیے دعائیں کی تھی، اے اللہ میں محمد الرسول اللہ مدینے کے لیے اس سے دگنی دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر کے مکۃ المکرمہ کو اپنے انوار و تجلیات کا مرکز بنایا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو قبول فرما کر اپنے محبوب کے فیوض و برکات اور اپنی رحمت و تجلیات کا مدینۃ المنورہ کو مرکز بنایا۔ اب اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف موجود ہے کہ روئے زمین پر سب سے عظیم شہر کون سا ہے۔ مکۃ المکرمہ جس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے یہ افضل ترین شہر ہے۔ مدینۃ المنورہ جس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے یہ افضل ترین ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے عظیم شہر مکۃ المکرمہ ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، روئے زمین کا سب سے عظیم ترین شہر مدینۃ المنورہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل تھے، اور امام مالک کی سب سے عظیم تمنا یہ تھی کہ رسول کا قرب نصیب ہو، رسول کا پڑوس حاصل ہو۔ اس مقصد کے تحت وہ اپنی ساری زندگی مدینے میں گزار گئے۔ انہوں نے کبھی مدینے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، بس اس وہم کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر قدم رکھوں اور مجھے موت دبوچ لے۔ نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی اپنی امتیوں کے لیے، میرا جو امتی مدینے میں مرے گا میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے امام مالک کی تمنا مدینے میں مرنے کی تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مدینے میں رہتے تھے۔ لیکن اللہ کے شہر کعبۃ اللہ پہنچنے کی بھی دل میں بڑی تمنا تھی، اور مگر ڈر تھا کہ اگر میں باہر نکلوں عمرے کے لیے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت مکے میں آئے۔ اسی فکر میں تھے کہ ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ امام مالک نے پیارے آقا کو دیکھ کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری شدید ترین خواہش اور تمنا ہے کہ مدینے میں مروں، اور ساتھ میں مکہ بھی جانا چاہتا ہوں عمرے کے لیے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتا دیں کہ میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کی اس بات کے جواب میں اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو سمجھ نہ سکے،
وہ کنفیوز ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا کہ اس سے میری زندگی کے 5 سال مراد ہے، یا 5 مہینے مراد ہیں، یا 5 ہفتے مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، یا 5 گھنٹے مراد ہیں۔ اس وقت مدینے کے اندر ایک بہت بڑے امام رہا کرتے تھے جن کا نام تھا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کے سمجھنے کا علم زبردست عطا فرمایا تھا۔ امام مالک نے اپنے ایک شاگرد کو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جا کر علامہ ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا۔ امام مالک نے ساتھ میں کہا کہ میرا نام مت بتانا، بس اتنا کہنا کہ ایک صاحب نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری عمر کا کتنا حصہ باقی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنا ہاتھ اس طرح فرمایا۔ اس کا کیا مطلب؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو سنتے ہی تعبیر معلوم کرنے والے شخص سے کہا کہ یہ خواب تجھ جیسے آدمی کا تو ہو نہیں سکتا، یہ خواب کسی اہل علم کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ابن سیرین نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت مدینے میں امام مالک سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو شاگرد آیا تھا وہ بری طرح پھنس گیا۔ استاذ نے کہا تھا کہ نام نہیں بتانا، لیکن جو تعبیر دینے والے تھے خدا نے ان کو ایسی گہری بصیرت عطا فرمائی تھی کہ خواب دیکھنے والے تک پہنچ گئے۔ شاگرد نے کہا کہ ابن سیرین سے کہ حضرت میں پھر کل آؤں گا۔ سیدھے امام مالک کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہاں انہیں میرا نام بتاؤ۔ دوسرے دن پھر شاگرد گیا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک کا نام بتایا کہ خواب دیکھنے والے وہی ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اس اشارے کا مقصد نہ 5 سال ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اشارے کا مقصد یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی بس یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا موجود ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، ایمان کی سعادت میسر آئے گی یا کفر کی موت مرے گا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن انسان کیا کمانے والا ہے یہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل کے دن انسان کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی یہ بھی بس اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہاتھ کا اشارہ کر کے ان 5 علوم کی طرف ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان کی موت کہاں ہوگی، کب واقع ہوگی، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل علم کے درمیان اختلاف اس بات میں موجود ہے کہ روئے زمین کا سب سے عظیم ترین شہر کون سا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ مکۃ المکرمہ، اور بعض علماء کی رائے جس میں امام مالک موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ۔
لیکن اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پر، روئے زمین کا سب سے عظیم ترین شہر مکۃ المکرمہ ہے۔ مکۃ المکرمہ کے بعد دوسرا عظیم ترین شہر مدینۃ الرسول مدینۃ المنورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت شہر کی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی بڑی بشارتیں اور فضیلتیں سنائی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے شہر مدینے کا نام طابہ رکھا۔ طابہ، طیبہ، طیبہ، ان تینوں کے معنی ایک ہی ہیں، پاک اور خوشگوار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شہر کا نام طیبہ رکھا اور اس کو پاک اور خوشگوار نام کی طرح بنا دیا۔ حرمت مدینہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کی حرمت کا بیان فرمایا تھا اور مکۃ المکرمہ کو حرم کا ذکر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں بھی ابراہیم خلیل کی طرح مدینۃ المنورہ کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔ جیسے مکے کے اندر کچھ چیزوں کی ممانعت ہے زائرین کے لیے، بالکل وہی ممانعت مدینۃ المنورہ کے زائرین کے لیے بھی موجود ہے۔ مدینے کے راستے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مدینے کے راستوں پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، مدینے میں کبھی قیامت تک طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ شہر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ مدینے کی مٹی، علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے، مدینے کی غبار، وہاں کی جو دھول ہوتی ہے، خصوصاً جذام اور برس کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک اور جگہ علامہ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، مدینے کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھا ہے۔ مدینے میں جینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان میرے شہر مدینہ آئے گا، یہاں کی تکلیف اور مشقتوں کو برداشت کرے گا اور یہاں کی صعوبتوں کو سہ کر یہاں رہے گا، میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اس لیے جو آدمی مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کو جو کچھ صعوبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، ان زائرین کو ان تکلیفوں کو سہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، لوگوں کی شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج لوگوں کا بڑا عجیب حال ہے، مختلف ٹورز کے ذریعے کبھی عمرے پر کبھی حج پر جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی کھانے میں کبھی سالن کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو مسلمان مدینہ پہنچ کر کھانے پر یا کسی چیز پر شکایت کرتا ہے، وہ در حقیقت رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آپ کے شہر آیا تھا اور آپ نے ہمارا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اور جو آدمی مدینے کی کسی بھی شہر پر
کسی بھی چیز پر اعتراض کرتا ہے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس امتی سے نبی کو تکلیف ہو پھر اس امتی کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حاجی صاحب حج سے فراغت کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے ہوئے تھے، اور ان کو ضرورت پیش آئی دہی کی، تو انہوں نے مدینے کی ایک دکان میں پہنچ کر اسٹور پر دہی لیا اور اپنے کمرے لا کر دہی کھایا، تو اتفاق سے دہی کھٹا تھا۔ حاجی صاحب کے زبان سے نکلا کہ مدینے کا دہی بڑا کھٹا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میرا شہر چھوڑ کر نکلو، تمہیں میرے شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں، تمہیں میرے شہر کا دہی کھٹا لگتا ہے، ناپسند ہے، تو میں بھی تمہیں اپنے شہر میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب اس شخص کی جب آنکھ کھلی وہ بڑا پریشان ہوا، کئی علماء کے پاس پہنچا مدینے کے، اور اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا کہ نبی کا حکم ہے شہر چھوڑ دو تو شہر چھوڑ دو، اگر اس میں تم حکم عدولی کرو گی تو تمہارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ پھر ایک اور بڑے عالم کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے شہدائے احد، جہاں پر نبی علیہ السلام کے چچا کی آرام گاہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، تم نے نبی کے شہر کی ایک چیز پر اعتراض کر کے نبی کو ناراض کر دیا، اب نبی کو منانا ہے، اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، تو ایک صورت ہے، احد میں حضرت حمزہ کے مزار پر پہنچو اور وہاں ایثار ثواب کر کے دعا کرو، اے اللہ کے نبی کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، میری ایک عمل کی وجہ سے آپ کی بات کا نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے، آپ میری آقا کی بارگاہ میں سفارش فرما دے تاکہ نبی آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے میرے غلطی کو، میرے گناہ کو درگزر فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ایثار ثواب کا اہتمام کیا اور دعا کی۔ پھر حضرت حمزہ نے نبی علیہ السلام سے اس بندے کے لیے سفارش کی، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت کہیں جا کر اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا۔ دیکھیے یہ جو سفر ہے، حج کا سفر ہو کہ عمرے کا سفر ہو، آپ چاہے حج کمیٹی سے جائیں یا کسی ٹور آپریٹر کے ذریعے سے جائیں، آپ کتنے بھی پیسے دے کر جائیں، ایک بات پیش نظر رکھیں کہ یہ سفر پاکیزگی کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہر ایمان والے کو دھوتے ہیں، اور یہ دھونا مشقتیں اور تکلیفیں پہنچا کر ہوتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہر عمرہ کرنے والے کو اور حج کرنے والے کو اس راستے میں ضرور تکلیفیں پیش آتی ہیں۔ لوگوں کو اس راستے کے سفر کے آداب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہیں پر کچھ تکلیف آ گئی تو فوراً کبھی اس پر چڑھ دوڑے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پورا سفر برباد ہوتا ہے۔ کہ بھئی آپ کے لیے جو مشقتیں آ رہی ہیں یہ من جانب اللہ مقدر تھی، جو مشقتیں آپ کو پیش آ رہی ہیں یہ من جانب اللہ مقدر ہے، اور اللہ ان مشقتوں سے گزار کر آپ کی پاکیزگی کا سامان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس قسم کے حالات پیدا فرمائے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان حالات پر صبر کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا شہر ہے، وہ رسول اللہ کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرنا کہ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مصیبتوں والے حالات کو میں سہار نہیں سکتا،
آپ اپنے کرم سے مجھے سہولتیں عطا فرمائیے، میرے لیے آسانیاں میسر فرمائیے۔ اس طرح کی دعا کا اہتمام ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے لڑنا جھگڑنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان والوں کی روحانیت کو اس سفر سے متعلق جو کچھ ہوتی ہے وہ برباد کرتی ہے۔ یہ جو سفر ہوتا ہے، چاہے سفر مدینہ ہو چاہے سفر مکہ ہو، یہ سفر تربیت کا سفر ہے۔ اس سفر میں آپ جس طرح کی تربیت لیں گے اور جس قسم کے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ رنگ وہ اثر آپ پر موت تک باقی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس سفر میں جا کر لڑیں گے جھگڑیں گے اعتراض کریں گے تو سفر سے واپس آنے کے بعد بھی آپ کی وہ کیفیت موت تک باقی رہے گی، لڑنا جھگڑنا اعتراض کرنا۔ اس لیے کہ جس سفر سے آپ کو رشد و ہدایت ملنی چاہیے تھی، آپ نے اس سفر سے وہ رشد و ہدایت نہیں لی، جس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ کے ہمیشہ تہی دامن رہیں گے۔ دنیا کا کوئی عالم آپ کو راہ راست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہدایت کے جو عظیم مراکز تھے وہاں سے آپ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں باقی رہے۔ تمل ناڈو جو ہمارا اپنا پڑوسی اسٹیٹ ہے، مدراس کے ایک بہت بڑے کاروباری صاحب تھے جو تقریباً ارب پتی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی توفیق دی، وہ حج کو گئے۔ مکے کی ایک دکان پر ان کو ایک چیز بہت پسند آئی، گئے دکان پر، انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ چیز مجھے چاہیے، تو مکے کے اس آدمی نے کہا کہ اس کی قیمت اتنے درہم۔ اب جو منہ میں آیا اس نے بول دیا، اور وہ جو قیمت اس نے بتائی تھی خریدنے والے صاحب کو بہت زیادہ لگی۔ چنانچہ خریدنے والے صاحب نے کہا مکے کے اس دکاندار سے کہ بھائی صاحب قیمت بہت زیادہ ہے، آپ تھوڑی کم کر دیں۔ مکے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر اللہ کی جلالت کی جھلکیاں موجود ہوتی ہیں، غصہ بہت ہوتا ہے، نرمی بہت کم ہوتی ہے، بس جو بات ایک مرتبہ انہوں نے کہا بس کہہ دیا۔ تو اس دکاندار نے بھی کہا کہ میں نے کہا بس یہ قیمت تو یہ قیمت، لینا ہے لو، نہیں چلتے بنو ورنہ چلتے بنو۔ مگر ان صاحب کو وہ چیز بہت پسند آئی تھی، اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب وہ لینا بھی چاہتے تھے، وہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں دوں گا۔ اور ان کی دکان میں رش بہت زیادہ تھا، تو وہ حاجی صاحب کو چونکہ اس چیز پر دل آ چکا تھا، انہوں نے اس کی نظر بچا کر آہستہ سے وہ چیز لی اور اپنے ساتھ رکھ لی، باہر نکل گئے۔ حج ختم ہوا، ہندوستان آئے۔ اب جب بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا واپس اپنے ملک اور مقام پر آتا ہے تو اس کے کچھ قریبی رشتہ دار دوست احباب اس کو دعوت پر بلاتے ہیں، تو یہ صاحب بھی دعوت پر جانے لگے۔ لیکن عجیب واقعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جس گھر میں دعوت جاتے تھے، کبھی اپنے بہن کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی چچا پھوپھا خالو کے پاس، تو دسترخوان سے کبھی چمچہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے، کبھی کوئی گلاس اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے۔ شروع میں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں تھا، ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ لیکن اب یہ ہر جگہ یہ چیز ہونے لگی، جہاں دعوت میں جاتے تھے کچھ نہ کچھ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے۔ اب یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی، ارے یہ کتنی چیپ اور چچوری حرکت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں چوری کرتے ہیں، کبھی گلاس، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب یہ بات جب پھیل گئی ان کو بھی پتہ چلی، اب وہ صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک ارب پتی آدمی ہوں،
ایک عجیب سی تبدیلی میری زندگی میں آئی ہے جب سے میں حج سے واپس آیا ہوں۔ مختلف رشتہ داروں کے پاس دعوت میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز غیر اختیاری طور پر لے کر اپنے جیب میں رکھتا ہوں، اور سب لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ میں اپنی اس چیز سے بہت بیزار ہوں۔ اس عالم دین نے اس تاجر آدمی سے کہا، جو تم نے سفر حج کیا ہے، اپنا سفر حج ہندوستان سے جانے سے لے کر واپس آنے تک کا ایک ایک واقعہ یاد کر کے مجھے مکمل سناؤ۔ اب وہ اس عالم کے پاس بیٹھ کر اپنا پورا سفر سنانے لگے۔ اب اس سفر کے اندر جب مکے کا وہ واقعہ آیا تو انہوں نے وہ بھی سنایا، تو عالم دین نے کہا کہ بس یہیں ٹھہر جاؤ، وہ جو حرکت تم نے کی یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذلت اور چوری کی عادت ختم ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اب یہاں سے فوراً مکہ جاؤ اور وہ چیز اس دکاندار کو واپس کرو اور اس سے معافی طلب کر کے آؤ۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے موت تک چوری کی عادت اور یہ ذلت تمہاری زندگی کا مقدر بن کر رہے گی۔ یہ سفر روحانیت والا سفر ہے، تبدیلی اور انقلاب برپا کرنے کا۔ اس سفر میں جانے والا جن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی اچھے اثرات اس کی زندگی پر موت تک مرتب کرتے ہیں۔ اب اس سفر میں جا کر کوئی خوش خلقی کا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر اچھے کردار کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اچھے اخلاق اس کی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اس سفر پر جا کر بھی وہی کتا پنا کرتا ہے، وہی لڑائی جھگڑے، وہی لوگوں کی غیبت، وہی لوگوں کا کھانا اور جگہ جگہ چیز پر، تو وہی کیفیتیں اس کی زندگی میں اس کی موت تک باقی رہتی ہیں۔ اس سفر کی اس اہمیت کو ہر عازم کو سمجھنا چاہیے، یہ سفر تربیت کا۔ اور آخری بات کہ اب عازمی جب مدینے کے سفر کی حاضری سے واپس لوٹتے ہیں تو اب فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقام پر جا رہے ہیں تو کیا چیز لے کر جانی چاہیے۔ تو اس کے لیے مختلف لوگ کبھی کھجوروں کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کبھی ساز و سامان اور دکانوں کی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کے لیے خریدتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکے سے کیا چیز لینی ہے، مدینے سے کیا چیز لینی ہے۔ مکے سے ہر عازم کو جو چیز لینی ہے وہ ہے اللہ کی توحید۔ یہ سبق ہے، اگر یہ سبق آپ نے وہاں سے لیا تو آپ نے سب کچھ لیا، اور اگر آپ نے یہ نہیں لیا تو وہاں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللہ کی توحید کیا ہے؟ مکہ دیکھنے کے بعد، خدا کا گھر دیکھنے کے بعد ایک ایمان والے کی زندگی میں ہمیشہ یہ چیز مستحضر رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ یقین اس کی زندگی کی گہرائیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں اسی کی صدا لگائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے والو کہو اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی معبود ہے، اور جو یہ کہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ مکے کا تحفہ ہے، کعبے کا تحفہ ہے، اور ہر وہ زائر جو وہاں پہنچتا ہے اس کی نظر سامان پر بعد میں، اللہ پر پہلے ہونا چاہیے۔ یہی توحید ہے۔ مدینۃ المنورہ سے ایک زائر کو روضہ رسول کی زیارت سے جو چیز لینی ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کا درد، نبی علیہ السلام کی فکر، نبی علیہ السلام کا غم۔ نبی کے بارے میں سیرت نگاروں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، نبی ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کو غم کاہے کا تھا؟ نبی کو فکر کس بات کی تھی؟ کیا نبی کو گھر حاصل نہیں تھا؟ کیا اس کا غم تھا؟
کیا نبی کو کھانے میسر نہیں تھے؟ اس کا غم تھا۔ نبی کو غم کس بات کا تھا؟ نبی کو غم اس بات کا تھا، سسک سسک کر دم توڑتی ہوئی انسانیت جو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم کا ایندھن بنتی جا رہی ہے، میں اس کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر کیسے لگاؤں؟ یہ نبی کی فکر تھی۔ نبی اسی کے لیے روتے تھے، نبی اسی کے لیے کرتے تھے۔ نبی کی فکر یہ تھی کہ میری امت جنت والے راستے پر آ جائے، میری امت کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، میری امت کو اللہ کی خوشنودی مل جائے، یہ نبی کا غم تھا۔ اور میری ساری امت 5 وقت نمازی بن جائے، میری ساری امت اللہ کے حکموں کو پوری کرنے والی بن جائے، یہ نبی کا غم تھا۔ نبی کا یہ جو غم، یہ درد و فکر جس کے لیے نبی نے اس امت کے لیے بے انتہا صدمات سہے اور اپنے آپ کو زخمی کروایا، کہیں پر پتھر کھا لیے، کہیں پر لوگوں کہ وہ الفاظ سنے جس سے جگر چھلنی ہوا کرتے ہیں، یہ سب کا سب اس امت کی بھلائی کے خاطر امت کو چاہیے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد روضہ رسول سے اس غم کو لے کر آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ، میرے رسول اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کے خاطر اپنی پوری زندگی لگائی، اے اللہ میں ان کا ایک چھوٹا سا امتی، ان کے اس مشن کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ضرور قربان کروں گا۔ یہ مدینے کا اور روضہ رسول کا تحفہ ہوتا ہے جو ہر زائر کو لے کر آنا چاہیے۔ مگر ہماری حالت یہ ہے، نہ مکے سے اللہ کی توحید لاتے ہیں، نہ مدینے سے روضہ رسول سے رسول کا غم لاتے ہیں، بلکہ ہمارا حال یہ ہے، مکے سے ہم سب سے بڑا تحفہ زمزم کو سمجھتے ہیں اور مدینے کا سب سے بڑا تحفہ کھجور سمجھتے ہیں۔ حج کرنے کے باوجود وہی رسم و رواج ہیں، وہی بدعات و خرافات ہیں، زندگی جس طرح ان چیزوں میں تھی حج کے بعد بھی اسی طرح گزر رہی ہے۔ اس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جانے والوں کو ان چیزوں کا کوئی پتہ اور احساس نہیں ہوتا، بس دل میں آیا عمرے کو نکلنا تو عمرے کو نکل گئے۔ افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے دیکھ کر آدمی عمرے کو جا رہا ہے، اس کو تلبیہ تک پڑھنے نہیں آتا۔ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تشہد تک پڑھنا نہیں آتا۔ جس تشہد کے اندر نبی کو سلام پیش کیا گیا، السلام علیک ایھا النبی، یہ کیسا امتی ہے؟ نہ ان چیزوں کا کوئی احساس لحاظ، بس اٹھے اور چلے گئے، اور نہ اس کو کچھ سیکھا نہ اہتمام کیا۔ اہتمام اور فکر ہے تو دعوت کھانے کی ہے، اہتمام اور فکر ہے تو بازاروں کے چکر لگانے کی ہے، اہتمام اور فکر ہے تو لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملنے اور خوش گپیوں میں اپنا وقت صرف کرنے میں ہے۔ اگر ان کیفیتوں کے ساتھ یہ سفر ہوگا تو اس کے برکات اور اس کی رحمتیں جس طرح دنیا پر اور خود ان کی زندگی پر ظاہر ہونی چاہیے، ظاہر نہیں ہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہر زائر کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے اپنے مصلی حضرات کی جانب سے یہ بات معلوم ہوگی کہ بہت سارے مسلمان بھائی جو بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں، بینک کی جانب سے جو سود ملتا ہے وہ اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ رہے۔ بے شک حرام ہے اور حرام ہی سمجھنا چاہیے، لیکن علماء نے ان پیسوں کی ایک شکل بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے پیسوں پر سود کی وہ رقم ملتی ہے اس کو بینک میں نہ چھوڑے، بلکہ ان پیسوں کو نکال کر کسی انتہائی غریب اور مستحق آدمی کو آپ کے اپنے خاندان میں یا آپ کے جاننے والوں میں، دوستوں میں کوئی بے حد مقروض ہے، مشکلات میں مبتلا ہے، وہ پیسہ ان کو دے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے بغیر ثواب کی نیت کے۔ یہ علماء نے کہا ہے۔ اگر آپ حضرات اس پیسے کو بینکوں میں چھوڑ دیں گے، ہمارے اپنے ملک میں اس وقت جو حکومتیں اقتدار پر ہیں وہ ان پیسوں کو لے کر پھر
مسلمانوں ہی کی تباہی اور بربادی سے متعلق اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان اپنے پیسوں کو نہ چھوڑے، بے شک یہ حرام ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، مگر جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ ضرور دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ تو اس مسئلے کی روشنی کے مطابق ان پیسوں کو آپ غریبوں میں دیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر معاملے میں صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔